آج سورہ حشر کی تلاوت کی گئی ہے۔ حشر کہتے ہیں اکٹھا کیا جانا، جمع کیا جانا، اسی سے ریزوریکشن کہ انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، پھر اسی کو میدان محشر جہاں پر ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو یہ دراصل یہودیوں کو جمع کرنے کی اس کے اندر بات ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف میں یہودی قبائل، ٹرائب وہ آباد تھے۔ مدینہ منورہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مختلف جو قبیلے تھے وہاں پر یہودیوں کے اطراف و اکناف میں بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ لوگ عام طور پر مسلمانوں کے خلاف بہت سخت ریشہ دوانیاں کیا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے مختلف حربے اس زمانے میں وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کچھ حالات ایسے بن گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان کے لیے یہ آرڈر جاری کیا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ آئے دن ان کی فتنہ انگیزیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور طرح طرح سے مسلم کمیونٹی کو ڈیمیج کرنے کی وہ لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ بالآخر ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد لیٹر آن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کو وہاں سے بھی پھر اور دور کر دیا گیا۔ تو اسی لیے ان کے پلان میں ایک یہ بھی ہے کہ دراصل مدینہ منورہ بھی ہمارا ہے، یا مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف کا علاقہ بھی ہمارا ہے، لہٰذا ہمیں واپس اس کو لینا چاہیے۔ یہ بظاہر ان کا اس طرح کا ایک دعویٰ ہے۔ کیوں نکالا گیا، کیا اس کا ہسٹوریکل پس منظر تھا، اس کے لیے آپ سورہ حشر کا خاص طور پر بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی اس کو کوشش کریں کہ کیا حالات تھے۔ اور جب آج امام صاحب اس سورت کی جو تلاوت کر رہے تھے شروع میں، تو اب اس وقت وہاں کیا حالات ہیں فلسطین میں، غزہ میں اور اس کے اطراف و اکناف کا علاقہ جو ہے وہاں پر کس طرح کے حالات ہیں، اور پھر یہ جو پاور ہے، انسانی پاور ہو، حکومتی پاور ہو، علمی پاور ہو، ٹیکنالوجی کا پاور ہو، کس کس طریقے سے بدلتا ہے۔ کیا وہ حالات تھے جو اس میں کہا گیا کہ اپنے گھروں کو، اپنے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ اور برباد کر رہے تھے؟ کیا مطلب؟ وہ جب وہاں سے نکل رہے تھے انہوں نے یہ سوچا اگر ہم یہاں نہیں رہتے تو ہمارے گھر وہ مسلمانوں کے لیے یا پیچھے آنے والوں کے لیے صحیح سالم کیوں چھوڑ کر جائیں؟ تو اس کے لیے اپنی محنت اور مشقت سے بنائے ہوئے گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے جاتے ہوئے، یعنی جو سامان تو لے جا سکتے تھے ان کے لیے ایک پابندی لگا دی گئی تھی، آپ اپنی ضرورت کا سامان لے جائیں مگر اتنا کہ جس کو ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو، یعنی مطلب اتنا جو ہے سامان آپ کو لے جانے کی اجازت ہے، اس میں اب آپ چن لیں کہ آپ کا کون کون سا سامان ضروری ہے وہ آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو تو سامان وہ لے جا سکتے تھے وہ تو اپنے اوپر جو سواریاں تھیں ان کے اوپر لاد دیا، اب جو سامان لے کر نہیں جا سکتے تھے ان کو اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، دروازوں کو توڑ دیا، اپنی دیواروں کو خراب کر دیا تاکہ ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے بعد بھی کوئی آ کر اس کو نہ رہے۔ تو یہ ان کا اپنا انداز تھا۔ اس سے دیکھیے کہ وہ کس درجے کے خوف زدہ تھے، کیا ماحول تھا اور کیوں ان کو نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ پھر وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور نکالا گیا، ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا، کیونکہ یہی ان کا جو پرابلم تھا، وہ بہت عجیب و غریب قسم کے پلان سازش کیا کرتے تھے، مکر و فریب بہت زیادہ کیا کرتے تھے جس سے مسلم کمیونٹی کو، سماج کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ بالآخر حضرت عمر کے زمانے میں بہت دور کر دیا گیا تھا۔ اب ان کا عام طور پہ جو غصہ ہے کہ ہمیں پھر واپس وہ علاقہ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اب جو حالات ہیں وہاں پر غزہ کے اندر جیتے جی جو ہے وہ قبرستان بنا دیا گیا، اور غزہ کی جو صورتحال ہے بہت ہی تباہ کن، افسوسناک ہے۔ اللہ ان پر رحمت کے دروازے کھول دے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے کہ وہاں پر کھانے پینے کی جو بیسک چیزیں
یعنی صرف کلین واٹر یا بچوں کے لیے دودھ یا اس طرح کی چیزیں اب اس کا اندر داخل ہونا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی کوئی اچھی نہیں تھی کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، اچانک یہ صورتحال پیدا ہو گئی، بلکہ وہاں پر جو صورتحال تھی اس وقت بھی، آج سے کئی سال پہلے بھی یہ تھا کہ جب وہ ان کی حکومت یعنی اسرائیلی حکومت جب چاہتی تو وہ حدود اس کے جو ہیں بارڈر لائن کھول دیا کرتے تاکہ وہاں دوا، غذا اور بچوں کے لیے دودھ، دوائیاں وغیرہ آسانی سے آ سکیں، اور جب چاہتے بند کر دیتے۔ بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بند کرنے کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے دودھ بھی نہیں داخل ہو سکتا، دوائیں وغیرہ یا غذا کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹوٹلی اسرائیلی حکومت کے تابع تھا، ان کے آرڈر پر تھا، جب وہ آرڈر دیتے بند کرتے، جب وہ آرڈر دیتے کھول دیتے۔ اور اب جو صورتحال ہے دنیا کے سامنے ہے، جو بھی ان کا نقشہ ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ سیاسی جو اختلافات ہیں، جو جماعتیں وہاں کام کر رہی ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، مگر ایمان کی ایک جو بات ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور وہ غور کیا ہے کہ اگر ایک خاتون کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، لاش، یہ تمہارے شوہر کی ہے، دوسری تمہارے بیٹے کی ہے، تیسری تمہارے بھائی کی ہے، زندہ عورت، تین لاشیں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان کا ایمان دیکھیے، وہ کہہ رہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ یہاں اس نازک موقع پر کہنا یہ کوئی جوک اور مذاق نہیں ہے۔ 3 لاشیں سامنے گھر کے امیڈیٹ افراد کی، ہم یہ تاریخ کی قدیم کتابوں میں یا سیرت کی عظیم ہستیوں کے حوالے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا اس وقت کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارے لیے سازگار ہے، وہی ہمارے لیے رہنمائی کرے گا، وہی ہمارے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھولے گا، یہ کتنا یقین ہوگا تب جا کر یہ جملہ کسی عورت کی زبان سے اتنے نازک موقع پر نکل سکتا ہے۔ تو اس میں توجہ طلب پہلو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اس نازک موقع پر ان کی زبان سے نکلنا یہ بہت بڑے ایمان کی دلیل ہے، بہت قوی اور مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب وہ صورتحال جو ہے کیسے بدلے گی، کیا ہوگا، اس کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ طاقتور حکومتوں کا جو انداز ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، واقعات کو پڑھ رہے ہیں اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں، مختلف ذرائع سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، لیکن عملی طور پر کیا کیا؟ 1-2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ختم کر دی گئیں، بچے، معصوم بچے، انوسنٹ بچوں کو مار دیا گیا، بوڑھوں کو مار دیا گیا، دواخانوں کو، شفاخانوں کو، ہاسپٹلز کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سب دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اور جتنا ہم عام لوگ دیکھ رہے ہیں، خاص لوگ یا ذمہ داران، اس سے کہیں زیادہ ان کو معلومات ہیں، وہ اس سے زیادہ کہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن صورتحال دیکھیے، سورہ حشر میں جو بات کہی گئی بالکل اس کا اپوزٹ اس وقت ہو رہا ہے۔ خود مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس اور فلسطین کے جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ، بہرحال یہ ایک بہت تکلیف دہ داستاں ہے کہ وہاں کے گرد و نواح کے لوگ کن حالات سے دوچار ہیں، اور پھر اس کے اندر ان کے مختلف جو طبقات ہیں، بعض لوگ یہاں عجیب و غریب تبصرے کرتے رہتے ہیں، ان کی معلومات ٹوٹلی سوشل میڈیا پر ہیں۔ یہ دیکھیے، میڈیا پر جو خبر آپ جیسے دینا چاہتے ہیں، جیسے پھیلانا چاہتے ہیں، ویسے پھیل جائے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ خبر صحیح بھی ہو یا اسی طرح کی آپ تک پہنچ رہی ہو جیسے کہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کے، مختلف قسم کے گروپ ہیں، کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کسی کی کوئی پالیسی ہے، کسی کا کوئی خیال ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن عام طور پر اس طرح کی خبروں پر ہم تبصرے بھی بڑے عجیب کرتے ہیں، جبکہ مومنانہ انداز ہے کہ ہمارے لیے کہا گیا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی خبروں کو آگے پھیلائے، وہ ویریفائی کیے بغیر، چیک کیے بغیر۔ بہت ممکن ہے کہ جس کو آپ ظالم سمجھ رہے ہیں وہ مظلوم ہے،
اور جس کو آپ مظلوم کہنا چاہتے ہیں وہی ظلم کر رہا ہے۔ کتنے ایسے اس وقت کنٹریز ہیں جو بڑے خوبصورت انداز سے بیانات دے رہے ہیں، مکمل بزنس ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ ان کا ایکسپورٹ امپورٹ کاروبار ان کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ایک طرف بیانات دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہمدردی بھی ان کے ساتھ ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ کیسے وہ لوگ اس طرح کی بزنس کر رہے ہیں ان حالات میں بھی اور اس نازک صورتحال میں بھی۔ تو یہ بہت سارے لوگ چونکہ ان چیزوں کی باریکیوں میں نہیں جاتے، اسی لیے وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کسی کی فیور میں یا کسی کے خلاف، تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مومنانہ انداز یہ ہے، جیسے قرآن مجید میں کہا تبیین کہتے ہیں ویریفائی کرنا، خبر پر ریئیکشن دینے کے بجائے پہلے اس کو چیک کریں کہ کہاں سے خبر مل رہی ہے آپ کو، کون آپ کو خبر دے رہا ہے۔ اب اچانک کسی ملک کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ اچانک میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں اور یہاں پر کیا کیا مظاہرے ہو رہے ہیں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ حملہ کیا۔ اگر آپ کے پاس اتنا اسلحہ تھا جو اب نکل آیا، کل تک کیوں نہیں نکلا؟ وہ کل تک آپ نے کیوں نہیں اس کا استعمال کیا؟ تو اس کا مطلب آپ کی بھی مرضی شامل تھی وہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کے پاس آج ہے، کل بھی تھا، تو کل کیوں نہیں نکلا؟ تو اسی طرح اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں جن کو آدمی اگر اندر جا کر سوچے تو خود حیران ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون تائید کر رہا ہے، کون غلط بیانی کر رہا ہے۔ اخبارات کا جو مسئلہ ہے، پروپیگنڈا مشنری جو ہے، بعض لوگ ان کو باقاعدہ سے پرموٹ کرتے ہیں اور انہی کو دیکھ کر ہمارے ہاں گرد و نواح میں مختلف قسم کے پروگرام، مختلف قسم کے احتجاج، معلوم بھی نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا ہو رہا ہے۔ بہرحال ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اور جو صورتحال ہے بہت ہی تکلیف دے، کیونکہ معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، خواتین کا کیا قصور ہے۔ ہاسپٹلز کو ختم کر دیا گیا، شیلٹرز جو بنائے گئے تھے، یعنی ٹیمپرری پناہ گاہیں جو بنائی گئی تھیں، وہ بھی ایسی نہیں تھیں کہ جس میں زندگی گزار سکیں۔ وہ صرف یہ تھا کہ بارش یا بادل وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا سا بچاؤ کر سکیں، بس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی، مگر وہاں بھی رہنا ان کے لیے دو بھر کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے، جذباتی نعرے، جذباتی باتوں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف اسی صورت کے اندر کچھ احکام بھی ہمیں دیے گئے، وہ بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مومن کو یا تبصرہ اظہار خیال کرنے سے پہلے بھی ایک مومنانہ انداز کیا ہے، سنت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کی آیت 7۔ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ واٹ ایور، مطلب کیا ہے، وتاؤٹ اینی ریزرویشن، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں دیا جائے، تم تک پہنچے، اس کو ایز اٹ از قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کر دیا گیا اس سے رک جاؤ۔ تو اس کے اندر یہ نہیں ہے پک اینڈ چوز، سنت کے اندر بھی جیسے ہم تقوی کے اندر بھی پک اینڈ چوز کے عادی ہیں، جہاں اپنی مرضی ہوئی متقی بن جاتے ہیں، اور جہاں ذری سی قربانی دینے کی بات ہو، ذرا اپنی طبیعت کے خلاف ہو تو انتہائی تقوی کے خلاف حرکت کرتے ہیں۔ ایسے ہی سنت میں بھی ہمارے درمیان پک اینڈ چوز ہے کہ بعض چیزیں جس پر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آسان ہے، وہ بڑے سنت کی بات کرے گا، مسجد میں آستین چڑھا کر بات کرے گا دوسروں کے ساتھ، یہ سنت ہے، سنت ہے۔ بہت اچھا جذبہ ہے، قابل قدر ہے کہ آپ سنت کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ گھر میں جائیں تو بھی سنت چلتی ہے ساتھ، بطور شوہر کے، بطور بھائی کے، بطور بیٹے کے، وہی سنت ساتھ ہونا چاہیے نا۔ بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک سنت کے مطابق ہے، یا بیوی کا سلوک شوہر کے ساتھ سنت کے مطابق ہے؟ والدین کا سلوک اولاد کے ساتھ اور اولاد کا سلوک والدین کے ساتھ، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ یا اسی طرح آپ کے معاملات، کاروبار، دین لین، مالی چیزیں، اخلاقیات، کیا یہ بھی سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ پھر پک اینڈ چوز والی بات ہوئی کہ مسجد کے اندر آپ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، نماز فجر سے پہلے سنت کتنی ہے، نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں کتنی سنت ہے، یہاں تو سنت کی بات کر رہے ہیں، لیکن
کھانے پینے میں بھی سنت ہے، معاملات میں بھی سنت ہے، اخلاقیات میں بھی سنت ہے، سنت کی تعلیمات ہیں، تو وہاں وہ سنت کیوں نہیں یاد آ رہی؟ تو مومن ہونے کے لیے ضروری اس آیت میں کہا گیا کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا جائے اس سے باز آؤ۔ یہ ہے سنت پر عمل کرنے والوں کا طور طریقہ۔ اور پھر اس کے لیے کہا گیا جلدی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بہت ہی اہم پیغام بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی تقوی کوئی ڈریس کا نام تو نہیں ہے نا، تقوی کوئی اسٹائل کا نام نہیں ہے کہ خاص قسم کے کپڑے پہنوں گا، خاص اسٹائل بناؤں گا تو میں متقی بن جاؤں گا، اس کو تقوی نہیں کہتے۔ تقوی کا تعلق دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بٹھانے کا نام ہے۔ تقوی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ وہی آدمی متقی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، چاہے گھر کے اندر ہو یا مسجد کے اندر ہو۔ متقیانہ زندگی ہر جگہ گزارنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ دوسری چیز اس میں کہی گئی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ کون سا کل؟ مرنے کے بعد کا کل، فائنل کل، جس کے بعد دوبارہ کوئی کل آنے والا نہیں ہے، جس کو سورہ لقمان کے آخری حصے میں بیان کیا گیا نا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کل یعنی ٹمارو کیا خبر آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا، اور کہاں کن حالات میں اس کی موت آنے والی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو اس آیت میں جو آج پڑھی گئی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر ایک کو سوچنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے، میک شور کرنا چاہیے کل کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے۔ زندگی میں بچت کرنا یہ ہم سب کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ چھوٹی تنخواہ پانے والا، کم آمدنی والا بھی کوشش کرتا ہے اپنی تنخواہ سے کچھ بچت کر کے رکھے، کیوں؟ کل کا دن کام آئے گی، یہی کہتے ہیں نا، ایمرجنسی میں کام کے لیے۔ کبھی گھر میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، واقعہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت پریشانی آئے تو کچھ نہ کچھ آدمی بچت کر کے رکھتا ہے، کم تنخواہ پانے والا بھی، زیادہ تنخواہ پانے والا بھی انویسٹمنٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ فیوچر میں کام آئے۔ تو قرآن کریم میں کہا گیا اسی طرح سے وہ جو فائنل کل ہے اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ کیجیے، اور چیک کیجئے کہ کیا آپ نے آگے بھیجا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد کام آئے، قبر میں کام آئے، حشر کے میدان میں کام آ سکے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں، میرے اور اللہ رب العالمین کے درمیان گویا کہ یہ بات ہے۔ اس کے لیے آدمی کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد کام آ سکے، قبر کے اندر کام آ سکے، میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہم سب پیش ہوں گے، کچھ ہے ہمارے اکاؤنٹ میں جو وہاں پیش کر سکیں یا وہاں پر کام آ سکے؟ کون سی چیزیں وہاں کام آتی ہیں؟ اعمال صالحہ، چاہے چھوٹی شکل میں ہو یا بڑی۔ کیا معلوم کہ ہم جس کو چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑی نیکی بن جائے۔ تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت، وہ فیوچر پلاننگ کہ مرنے کے بعد کام آنے والی نیکی۔ آپ دنیا کے اندر سمجھ لیجئے کہ آپ کے بہت سارے بینک بیلنس ہیں، آپ کی پراپرٹیز ہیں، آپ کا انویسٹمنٹ ہے، مختلف اچھی اچھی کمپنیوں، فیکٹریوں کے آپ شیئر ہولڈرز ہیں مثلا، جیسے دنیا کا ایک طریقہ ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں۔ آخرت کے بھی کوئی شیئر ہولڈر ہیں، وہاں کے لیے بھی کچھ انویسٹمنٹ ہم نے کیا ہے جو وہاں کام آنے والا ہے۔ اگر نہیں کیا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی لائف بچی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسی نیکی کر جائیں جو کام آ سکے۔ کون سے کام؟ جو کام آ سکتے ہیں، جیسے یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی عمارت، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے محسنین اور کتنے دین پسند لوگوں کی محنت، کوشش اور ان کی قربانیوں سے یہ وجود میں آئی۔ اس سے اگر دین کا کام ہوتا رہا تو وہ سارے لوگوں کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا،
قبر میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ۔ اسی طرح آپ شہر میں گرد و نواح دیکھیے کتنی مساجد بنی ہوئی ہیں، وہ مسجدیں جب تک باقی رہیں گی وہ بنانے والے بھائی یا بہن کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے، جو لازوال سدا بہار ہے، کبھی اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی اس کو روکا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے ایک انویسٹمنٹ ہے یہ جو کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لکھنے والوں کو جو ثواب ہے، اس کے علاوہ اس کو نشر کرنے والے، آگے تقسیم کرنے والے، مثلاً یہ کہ دعاؤں کی کتاب ہے، بکلیٹ ہے، سپلیکیشنز آف دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی کتاب حسن المسلم مثال کے طور پر، یا کوئی چھوٹی کتابیں۔ اب یہ کتابیں جو ہے بہت معمولی قیمت کی ہیں، اس کے چھاپنے کے لیے بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، اور چھپی ہوئی حالت میں آپ خریدیں گے بھی تو اس کے لیے بہت معمولی سی پیسے لگتے ہیں۔ مگر سوچئے، اگر آپ ایک کتابچہ خرید کر دعاؤں کی کتاب چھوٹی سی کسی اپنے دوست کو تحفے میں دیتے ہیں، ہم بھی کبھی دیتے ہیں مختلف قسم کے تحفے، کبھی علمی کتابیں بھی ان کو دیا کریں۔ اب وہ دوست اگر آپ کی دی ہوئی یہ کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے، زندگی میں جتنی مرتبہ وہ پڑھے گا، دینے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چھوٹی سی نیکی مگر زندگی بھر اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ ایسے ہی کتنی ایسی کتابیں جس کے مصنف کون تھے وہ تک ہم نہیں جانتے، مگر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ اس کا انویسٹمنٹ ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ آپ کسی کو سمجھیے قرآن مجید کا ترجمہ لے کر دے دیتے ہیں، اب قرآن مجید کا ترجمہ لے کر آپ نے کسی رشتہ دار کو دیا بطور تحفے کے، مثال کے طور پہ، اب وہ زندگی میں جتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کرے گا یا وہ ترجمہ پڑھے گا، اس کا ثواب وہ تحفہ دینے والے کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ آپ سبب بنے نا۔ تو اسی طرح سے اور بہت ساری نیکیوں کے کام ہیں، آدمی اس پر صرف غور کرے۔ اور ایسے ہی کہیں آپ نے پانی کا انتظام کروا دیا، دیہات میں، قریوں میں جہاں صاف پانی میسر نہیں ہے، ایک کنویں کا انتظام کر دیا مثال کے طور پر، یا ٹیوب ویل کا انتظام کر دیا، تو وہ جب تک آپ کی کوششوں سے جو کنواں وہاں بنایا گیا یا نلکے کا انتظام کیا گیا، تو اس کے ایک ایک قطرے کے عوض میں آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ پانی مویشی، جانور، درندے، پرندے جو بھی استعمال کریں، کیونکہ سب مخلوق ہے اور آپ اس کا انتظام کرنے والے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کتنی بڑی نیکی ہے چھوٹے سے خرچے پر۔ تو اس میں کروڑ پتی لکھ پتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں ہر ایک کے لیے امکانات اور سہولتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے ایسا صدقہ جو بعد میں کام آنے والا ہو سکتا ہے، نفع بخش صدقہ۔ تو کہا یہ جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے آخرت میں کام آنے والی کون سی نیکیاں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بینک بیلنس اوپر ہی رہ جائے، پراپرٹیز اوپر رہ جائیں۔ قبر میں تو نہیں رکھی جاتی پراپرٹی، دنیا کا امیر ترین آدمی بھی اگر مرے گا تو ایمٹی ہینڈڈ اس کو دفن کیا جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دولت اندر قبر میں نہیں رکھی جاتی، حتیٰ کہ وہ اگر کوئین آف UK بھی ہو، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن عجیب اتفاق، جب مرنے کے بعد جو ان کے طور طریقوں کے مطابق اس کو دفن کیا جا رہا تھا، اس کے تابوت کو اندر اتارا جا رہا تھا، اس وقت تک تابوت کے اوپر اس کا تاج رکھا گیا تھا، تابوت کے اوپر جو دنیا کا بہت قیمتی ترین تاج سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر رکھا گیا، جنازے کے ڈولے کے اوپر، اور کچھ ایسی ظاہری چیزیں کر و فر کی اوپر ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جب قبر میں اتارنا تھا تو اس سے پہلے وہ تاج نکال دیا گیا وہاں سے کہ اب یہ کسی اور کے سر سجے گا، اب آپ کی حیثیت ختم ہوگی۔ اور اس کے بعد جو علامتی طور پر اس کا جو عصا ہے کہ کرسچینٹی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو توڑ دیا گیا اس کے جنازے کے سامنے، مطلب ہے کہ آپ کا پاور ختم۔ اس کے بعد جنازہ نیچے اتارا گیا، مطلب کیا ہوا
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کہ جو قرآن نے کہا ہے جیسے ہم نے پیدا کیا تنے تنہا ویسے ہی تم آئیں گے ہمارے پاس۔ دنیا دیکھ رہی تھی لائف کوریج کو کہ دنیا کی امیر ترین خاتون جو تھی کس طریقے سے اس کو اتارا جا رہا تھا، ساری دولت ختم، تاج ختم، قوت ختم، اور اعلان ہو رہا تھا اب یہ چیزیں کسی اور کے حوالے ہو جائیں گی۔ اور پھر قبر میں جب اتارا گیا تو صرف ڈیڈ باڈی، ساری کی ساری چیزیں باہر رہ گئی۔ تو مطلب دنیا کے امیر ہوں یا غریب ہوں اسی طرح قبر میں اتارا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ جو انویسٹمنٹ ہے جو قرآن کی آج جو آیت پڑھی گئی وہ وہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ جب فرشتے پوچھیں گے سوال ابتدائی نوعیت کا تو کچھ ہوگا اکاؤنٹ میں تب آپ جواب دے سکیں گے، نہیں تو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اوپر کا مسئلہ ہے کیسے جواب دے سکیں گے، پھر اس کے بعد ہماری نجات کیسے ہو سکے گی۔ اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے کہ کل بلاوا آ جائے تو کیا وہاں کے نامہ اعمال میں بھی کچھ ہے، یا ساری دنیا کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں جس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ چاہے لکھپتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، ملینر بلینر بن جائیں، موت تو سب کو آنی ہے، اور وہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے، آزمائش سے سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔